اچھا، آج کے اس ہمارے پروگرام کا اور اس موضوع کے حوالے سے آخری سوال تقریباً، اور کم و بیش اس کے بعد اگر پیغام لیں گے ہم انشاءاللہ، تو بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ہے، احادیث رسول ہیں، اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، پھر تابعین ہے، تبع تابعین، یہ تمام چیزیں ہیں، تو پھر تصوف کے مقاصد اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ فرمائیے گا سوال سے۔ دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات کی عرض کروں گا کہ یہ خانقاہی نظام کو یہ کہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تو نہیں تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اتنا تو ضرور تھا نا، صحابہ صفہ تھے اور آپ ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو خانقاہی نظام بھی یہی ہے کہ جہاں رفتہ رفتہ ضرورت پڑی تو وہاں خانقاہی نظام، اس کو یوں سمجھ لیں ایک اسکول ہے، اور وہاں پر آ کر جو سائلین ہیں تربیت پا رہے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے اس کی حاجات کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج خانقاہی نظام کا وہ ہمیں نظر تو آتا ہے تسلسل، لیکن جو اصل مقاصد تھے وہ ہمیں کہیں پر خال خال نظر آتے ہیں، جہاں پر ہیں اللہ رب العالمین انہیں اور زیادہ اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بیعت کا جس طریقے سے وعدہ لینا، یہ تمام چیزیں پہلے نہیں تھیں۔ پہلے یہ تھا دل میں ارادہ کر لیا، بیعت ہو گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے یہ ہوا ہے۔ اب خود فرماتے ہیں کہ پہلے یہی تھا، لیکن اب لوگ اس وعدے پر عمل نہیں کرتے، تو اسی لیے اس بیعت پر عمل نہیں کرتے، تو اب ضرورت اس امر کی کہ ان سے وعدہ لیا جائے پھر بیعت لی جائے۔ جی جی جی، تو جہاں جہاں بربناء ضرورت انہیں محسوس ہوا تو پھر جو صوفیات تھے وہ اپنا نظام لے کر آئے۔ اچھا، بیعت سے تو میں اپنی اصلاح چاہوں گا، بیعت سے تو بڑی سے یعنی کہ بیچ دینا، اپنے آپ کو سونپنا، ہاں اپنے آپ کو سونپنا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بیعت پھر یہی ہے کہ محبوب کے ہاتھ اپنے آپ کو سونپ دیں، اب وہ جو چاہے کرے، اب وہ جو چاہے کرے۔ اچھا، جہاں پر ہم مقاصد کی بات کرتے ہیں تو تصوف کا جو مقصد ہے وہی ہے جو قرآن اور احادیث کا مقصد ہے، وہی مقصد ہے۔ یعنی قرآن و حدیث پر مکمل عمل کرنے کا نام، اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کرنے کا نام تصوف ہے۔ اب اس کے مقصد کی طرف آئیں تو اپنے دل کو پاک و صاف کرنا۔ قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا۔ دوسرا مقصد نفس پر کنٹرول کرنا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اسی نفس امارہ کو کنٹرول میں کرنا کہ وہ تمہیں گناہوں کی طرف نہ لے کر جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے عمومی اور رسمی تعلق کو خصوصی اور حقیقی بنانا، یہ تصوف کا ایک بڑا مقصد ہے۔ پھر فرمایا کمزور تعلق کو مضبوط اور مربوط کرنا، یہ تصوف کا مقصد ہے۔ عقلی تعلق کو عشقی اور حبی میں بدل دینا، یہ تصوف کا مقصد ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمام چیزیں یعنی جو مقصد پا لیتا ہے نا، اب یہ تو مقاصد ہے، فوائد کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ فوائد کیا ہے کہ جب ایک صوفی ایک میدان میں نکلتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے پاس آنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑتا ہے، جسے حقیقت میں اسلامائزیشن کہتے ہیں، اس پر عمل کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، خواجہ صاحب تشریف لائے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام صوفیاء انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں جو کام کیا ہے وہ کام کوئی اور نہ کر سکتا تھا کوئی۔ بے شک، بہت اچھی بات، کیونکہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال، اللہ جسے کہتے ہیں نا کہ جنگل میں منگل کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ 850 سال، یعنی کہ کسی کو 8 دن بھی گزر جائیں لوگ نام بھول جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں، انہوں نے اللہ سے جوڑا لوگوں مخلوق کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند فرما دیا۔ کیا فرمائیے گا؟ تصوف موضوع ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موضوع جو ہے علماء کا ہے، مشائخ کا ہے، اس کا میرا نہیں ہے اور کسی کا نہیں، دنیا دار کا نہیں، یعنی کہ جو بظاہر اتنا زیادہ انوالو نہیں ہے۔ کیا فرمائیے اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے، اور ARYQ TV نے جب اس کو شامل کیا ہے تو اس عصر حاضر میں اس کی اہمیت؟ جی دیکھیے، بہت خوبصورت سوال ہے، اور جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنے تمہیدی کلمات میں بھی یہ بات ذکر فرمائی کہ بہت ساری اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے مروجہ الفاظ اور استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ اب آپ تصوف کے ساتھ طریقت بھی تصوفی کا ایک آپ کو رنگ نظر آتا ہے، پھر یہی تصوف ہے جو آپ کو دوسرے لفظوں میں روحانیت کے اعتبار سے بھی نظر آتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک استاد جو جناب پورا دن قال اللہ قال الرسول کرے، جس کی زبان پر اللہ کے پاک کلام کی آیات، جس کی زبان پر حضور علیہ السلام کے فرامین کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہ ہوتی ہو،
اس سے زیادہ روحانیت کسے ملے گی؟ کسے ملے گی؟ آج اصل میں ہم نے جو ہے اپنے مختلف اسٹائل اختیار کر لی جناب، جس کی ٹوپی میں 4 کناروں والے رنگ ہوں گے تو جناب تصوف کا ایک رنگ ہمیں یہ نظر آتا ہے. جو جناب پورا ایک ہفتہ نہایا نہیں ہے گویا کہ وہ تصوف کی جانب ہے. دیکھیے یہ جو معیارات ہم نے قائم کیے، نہ قرآن نے یہ معیار دیا نہ حدیث نے معیار دیا. حقیقی تصوف کا معیار یہ ہے کہ تصوف ان تعلیمات کو کہیں گے کہ جن تعلیمات کو اختیار کر کے آپ کو آپ کا رب یاد آ جائے اور آپ کا رسول یاد آ جائے، اور اسی تصوف کو ہی اختیار کرنے کی ہمیں حاجت اور ضرورت ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک ہم شریعت کے پابند نہیں ہوں. شریعت کی پابند. جبریل امین کے اگر آپ ان 4 سوالات میں سے 3 سوال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایمان ہے، اسلام ہے، ان دونوں کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے. اور یہ احسان ہے جس کا تعلق طریقت کے ساتھ ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے یہی بیان کر رہی ہے جب تک شریعت کامل نہیں ہے طریقت کے میدان میں آپ کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے. میں چاہوں گا 2 جملے پیغام کے طور پر انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بطور پیغام کہوں گا کہ شیخ ابو الاسد علیہ رحمہ کا جو قول میں نے پیش کیا کہ آج نام حقیقت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے انہوں نے فرمایا تھا، تو آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسومات تو ہیں لیکن حقیقت کہیں نظر نہیں آتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب ہم رفتہ رفتہ اصل چیز کو بھول جائیں اور رسومات کی طرف آ جائیں. اور بقول علامہ اقبال جنہوں نے کہا تھا کہ وراثت میں ملی ہے مسند ارشاد انہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کہیں ایسا تو نہ ہو. تو ہمیں رسومات سے ہٹ کر تصوف کی حقیقت کو اپنانا چاہیے. تصوف کی اصل روح جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے.